بس میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوں. تھوڑا سا دور نمل جھیل ہے اور نمل کالج ہے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بنایا ہے چند کلومیٹر دور ہے پہاڑ کے دامن میں. تو انشاءاللہ کبھی جھیل کی لوکیشن پہ بھی میں کوشش کروں گا اور کبھی ایسی لوکیشن پہ آپ کو بیٹھ کے ویلاگ کر کے دکھاؤں گا جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے محترم سامعین، آج جو بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ زیبا ہے میرے قبلہ جی سرکار علامہ غضنفر عباس توسیع صاحب کو کہ وہ اکثر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ 1400 سال میں یہ بات کبھی کسی نے بیان نہیں کی. میں یہ چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آج تک یہ بات جس طریقے سے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور آپ کے لیے انتہائی آسانی پیدا کرنے لگا ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے آپ کی طرف سے صرف دعا چاہیے اور کچھ بھی نہیں. اور جن کے دلوں میں یہ بات اترے گی یقیناً ان کے دل سے دعا نکلے گی بغیر ارادے. میں آپ کے سامنے ایک چیز تو یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کلام معصوم سمجھنے کا ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ طریقے اس پر آپ جب یہ طریقہ اپنا لیں گے تو پھر آپ کے لیے کلام معصوم کو سمجھنا آج کی نسبت مستقبل میں قدرے آسان ہو جائے گا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. سرکار سلطان کربلا جناب مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان جاری کیا کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. اب دیکھیں، آپ سمپلی آپ کو واٹس ایپ آتے ہوں گے اور آپ میں سے کتنے ہی میرے سبسکرائبرز ہوں گے کہ جنہوں نے اس حدیث کو کسی ممبر پہ یا کسی ویلاگ میں یا ریٹن شیپ میں آپ نے کسی جگہ ضرور آپ کی نظروں سے یہ گزرا ہوگا. پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کلام معصوم کو سمجھنے میں جو اینگل میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. یعنی عورت صرف پردہ کر لے تو وہ فضیلت رکھتی ہے شہید کے خون پر. تو اب کیا اس دنیا میں تمام عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ نہیں، بے پردہ عورتیں بھی ہیں. اچھا، اب اسی پردہ کرنے کے اس حدیث کے اندر بے پردگی کی بات بھی موجود ہے. اب میں بتاتا ہوں وہ کیسے. دیکھیں، سمپل جملہ تو یہی ہے نا کہ پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. اب اس میں بے پردگی کا ذکر کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے، شہید کے خون پر فضیلت رکھتا ہے عورت کا پردہ کرنا. اور اس کو اب دنیا میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کو جنہوں نے شہید کیا وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا. دیکھیں نا، اب جب مولا کی نظر میں ایک شخص کنفرم شہید ہے تو پھر اس کو قتل کرنے والا یقیناً ظالم ہے. تو جو عورت بے پردگی کرتی ہے، بے پردہ عورت، اس کا بے پردہ ہونا، اس کی بے پردگی اس شخص کے ظلم سے بھی بدتر ہے کہ جس نے ظلم سے کسی کو شہید کیا. میرے خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کتنا زبردست. میں آپ کو آج آپ کو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کلام معصوم کو سمجھنے میں آپ کو آج کے بعد بڑی آسانی ہونی چاہیے. میں پھر بیان کر دیتا ہوں. عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. میرا دعویٰ ہے کہ اسی میں بے پردگی کا ذکر بھی موجود ہے کہ مولا بے پردگی کے بارے میں بھی اسی جملے میں ذکر کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے، یعنی بے پردگی وہ اس شخص کے اس ظلم سے بدتر ہے کہ جس نے ظلم کر کے کسی شخص کو شہید کیا. تو اب جتنا اچھا ایک بات اور بیان کر دوں. صرف برقع اوڑھ لینا، چادر اوڑھ لینا ہی پردہ نہیں ہے. پردے کی اور بڑی ساری قسمیں ہیں. اب کیا بتاؤں، دنیا جانتی ہے. اگر کوئی اس پر عمل کوئی عورت نہ کرے اور اگر کوئی مرد اپنی گھر کی عورتوں سے عمل نہ کروائے تو یہ اس کی مرضی. پتہ سب کو ہے کہ پردہ کسے کہتے ہیں. تو اب ہر عمل کے بھی درجات ہوتے ہیں.
ہر عورت کے پردے کا ایک اپنا معیار ہوگا. ہمارے معاشرے کی عورتوں میں ہر عورت کے پردہ کرنے کا اپنا ایک معیار ہوگا. جتنا زیادہ وہ بلند معیار کا پردہ کرے گی، اس معیار کا اس کو تول کر اس کے اور شہیدوں اس پھر اعلیٰ و عرفہ مقام کے کسی شہید سے اس کا پردہ جو ہے وہ فضیلت اس کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ فلاں درجے کے شہید سے بھی تیرا پردہ کرنا افضل ہے، تیرا اس معیار کا پردہ تھا. اور اگر کوئی عورت بے پردگی کرتی ہے تو بے پردگی کی بھی تو کوئی درجات ہیں نا پستی کے، تو وہ جتنی زیادہ بے پردگی کرے گی اس کو بھی بتایا جائے گا کہ فلاں شخص نے اگر کسی فلاں شخص کو جو اتنا اعلیٰ عرفہ ذات کا حامل تھا، عمل کی بابت میں، عقیدے کی بابت میں، تو اس کو جو تو نے قتل کیا تو اس کو جو فلاں شخص نے قتل کیا تھا اس کے اس ظلم سے بھی بدتر ہے تیرا بے پردگی کرنا. تو بڑا مجھے لطف آیا جب یہ اس طرح کی چیز میرے سامنے آئی. اور دوسری چیز بہت جلد، اب تو یقیناً مغرب کا وقت بھی قریب ہے، جلدی اپنی بات کرتا ہوں. ایک دفعہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ پاک مخدرہ عصمت معصومہ عصمت بی بی زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ اپنے بابا جان کی زینت گفتگو فرما رہی ہیں اپنے بابا جان کے ساتھ، اور بابا جان پہ ایک سوال کیا. سوال کیا کیا؟ بابا جان کیا آپ دل میں مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا، میں آپ سے، میرے دل میں آپ کے لیے بہت محبت ہے. تو بابا جان کیا آپ میرے بھائی حسن سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہاں میرا بیٹا، میں آپ کے بھائی حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. پھر سوال کیا، بابا جان کیا آپ میرے بھائی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں بیٹا، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. پھر جناب سیدہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ اماں جان سے، خاتون جنت سلام اللہ صلوات اللہ علیہ، ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ جی بیٹا، ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نانا جان سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میرا بیٹا، آپ کے نانا جان اپنے مولا جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرتا ہوں. پھر جناب سیدہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا کہ بابا جان کیا آپ اللہ رب العزت سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، میں اللہ رب العزت سے بھی محبت کرتا ہوں. اب جب یہ سوال مکمل ہوئے تو جناب سیدہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا عجیب سوال کیا اپنے بابا جان پہ، اور باب العلم سے سوال ہو رہا ہے، اور عالمہ غیر معلمہ فہیمہ غیر مفہمہ بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے والی ہیں. کہتی ہیں بابا جان ایک بات تو بتائیں، ایک دل میں ایک سے زیادہ ذوات کی محبت اکٹھی ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت جناب سرکار امیر المومنین علیہ السلام زیر لب تبسم فرمایا، اور پھر بولے کہ بابا جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے زیر لب مسکرایا، مسکرانے کے بعد پھر فرمایا کہ بیٹا، میں محبت، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک دل میں دو کی محبت نہیں ہو سکتی، ایک دل میں ایک کی محبت ہوتی ہے. تو یہ آپ کے نانا جان سے لے کر آپ تک میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے ہی کرتا ہوں، یعنی آپ سے محبت مربوط ہے اس کی محبت کے ساتھ. تو دل میں پھر اپنی محبت کی اکائی مولا نے اس طرح بیان کی. تو اب میرا سوال ہے کہ کیا جو جناب سیدہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اپنی بیٹی کو مولا نے جو جواب دیا، کیا بیٹی کے لیے یہ جواب تھا؟ نہیں، یہ جواب بیٹی کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے تھا. یہ چونکہ ہم تک بات پہنچانی تھی تو یہ بات ہمارے لیے تھی. تو پھر سوال تو جناب سیدہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، پھر ان کے سوال کا کیا بنا؟ یعنی سوال اگر جناب سیدہ پاک کر رہی ہیں اور جواب ان کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہے، تو اگر کسی اور کے لیے تو ہے تو ان کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا. تو پھر اپنی بیٹی کو کیا جواب دیا؟
اپنی بیٹی کو جواب دیا زیر لب مسکرا کر. جو زیر لب مولا علی علیہ السلام مسکرائے تھے نا، وہ جواب بیٹی کے لیے تھا، اور جب لب کشائی کی وہ جواب ہمارے لیے تھا. اب یہ نہج الاسرار میں لکھا ہے. اب سوال ہے میرا، جن لوگوں نے نہج الاسرار کا مطالعہ کر رکھا ہے اور اس حدیث کو، اس واقعے کو، اس روایت کو بھی دیکھ چکے ہیں، تو کیا ان کا اس بات پر کبھی دھیان گیا؟ کبھی نہیں نہ گیا. یہی بات ہے کہ ہم کلام معصوم کو سننے میں، پڑھنے میں اور سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. یہ زبات، ان کی لب کشائی، ان سے مربوط ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قابل غور ہوتا ہے. ان کی ادائیں قابل غور ہیں. یعنی بلا تشبیہ، اگر میں مثال دیتا ہوں کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے اگر اب بلا تشبیہ اگر مولا نے اس طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس طرح ہاتھ کر کے اگر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اور انہوں نے اپنا ہاتھ یوں کر دیا، تو اس میں بھی ہزاروں علتیں، حکمتیں ہوں گی کہ پہلے اگر ایسے تھا تو ایسے کیوں تھا، اب اگر یوں کر دیا تو یوں کیوں کیا، اور اگر ہاتھ اٹھا لیا تو کیوں اٹھایا، اگر گھما کر اگر نیچے لے آیا تو اس کی کیا وجہ ہے. ہم تو فطری طور پر ہم ایسا کرتے ہیں نا، ہم تو تھک کے کرتے ہیں، لیکن ان کی ان حرکات و سکنات میں بڑے سارے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں. دلیل دوں، جب فجر کو مسجد کوفہ سے نماز پڑھا کر جب در پہ آتے تو ایک دفعہ سر پر یوں انگلی گھماتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ 18,000 عالمین کو میں رزق تقسیم کرتا ہوں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی. تو اس لیے روش معصوم کو، کلام معصوم کو سمجھنے کے لیے اس روش پر چلنا بڑا ضروری ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں. تو غور، اب یہ دو ایسے میں نے آپ کو باتیں اور طریقے بتائے ہیں. اچھا، اب زیر لب جو بات بیان کی وہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ اب ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو ہر ایک کے لیے تھا وہ اس میں وہ لب کشائی میں بات بیان کر دی، لیکن جو زیر لب تھا، جو جناب سیدہ پاک علیہ السلام کو جواب تھا، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کو بس اتنی ریاضت کرنی پڑے گی کہ مولا کے حضور دعا کرنی پڑے گی، انتظار کرنا پڑے گا، خلوص دل سے، خلوص نیت سے، اور عقیدے میں کمی کجی نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں شک نہ ہو. شک کی لعنت سے پاک دل کر کے جب آپ یہ معصوم علیہ السلام پہ سوال کریں گے تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب سیدہ پاک علیہ السلام کو جو زیر لب مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا وہ کیا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. یہ بس میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے گاؤں میں آتا ہوں. مجھے یہ ماحول اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ شہر میں رہنے والے لوگوں کو یہ ماحول اس لیے پسند ہوتا ہے کہ اس میں ایئر پولیوشن، نوائز پولیوشن نہیں ہوتی، اور خاموشی، سکون، اور کھلا دھلا، سب کچھ کھلا کھلا دھلا دھلا لگتا ہے. تو شہر میں تو مہنگے سے مہنگے گھر بھی ہوں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہاں سستے گھر بھی ہوں لوگوں کے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو ان میں رہنے میں اپنا ایک لذت اور ایک تازگی، اور ایک زندگی کی تازگی، اور ایک سرور ہے، اور ایک سکون ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میرا دل تھا کہ میں یہاں ویلاگ بناؤں. آج میری یہ تمنا پوری ہوئی. انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی اپنے گاؤں آیا کروں گا. کام ہی چکر لگتا ہے، زندگی بائی برتھ راولپنڈی اسلام آباد میں ہی، وہیں پہ زندگی گزر گئی، لیکن جب بھی گاؤں آیا کروں گا تو اسی طرح بہت ساری اچھی لوکیشنز اور بھی ہیں. آج ذرا جلدی میں تھا تو مغرب کا ٹائم قریب تھا، تو بس وہ جلدی میں آپ کو بڑی بڑی اچھی لوکیشنز میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہاں تھوڑا سا دور نمل جھیل ہے اور نمل کالج ہے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بنایا ہے، چند کلومیٹر دور ہے پہاڑ کے دامن میں. تو انشاءاللہ کبھی جھیل کی لوکیشن پہ بھی میں کوشش کروں گا، اور کبھی ایسی لوکیشن پہ آپ کو بیٹھ کے ویلاگ کر کے دکھاؤں گا جس میں وہ پھر آپ کو کالج والی لوکیشن بھی نظر آ جائے گی، اور بہت کچھ انشاءاللہ دکھاؤں گا. تو انشاءاللہ بہت جلد نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو طالب دعا، یا علی مدد، خدا حافظ.